السلام علیکم عاقل بھائی، اگر وعلیکم ہم السلام۔ وطر قضا کر کے پڑھیں تو 3 وطر قضا کریں تو کیا صبح کے وقت ہم 3 وطر 4 رکعتوں میں پڑھیں گے؟ مثلا 3 وطر پڑھتے ہیں ہم روز ہیں تو 4 قضا میں ہم 4 رکعت پڑھیں گے، اور 4 رکعت کے بعد کیا دعائے قنوت چوتھی رکعت میں پڑھیں گے؟ یہ مزید بتا دیجیے، اس پر ویڈیو ہے تو مجھے لنک سینڈ کر دیے گا، بالکل، مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن یہ شرط لگا دینا کہ مجھے لنک بھیج دیجیے گا۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جب کسی چینل سے جڑے ہیں تو چینل سے جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سوال بھیجیں اور وہاں پر جا کر آپ ڈیلی بیسس پر ویڈیوز دیکھیں۔ جب ویڈیوز نہیں دیکھیں گے تب آپ کے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ تو یہ یاد رکھیں، چینل سبسکرائب کر لیں، ریگولر بیسس پر دیکھا کریں۔ اگر آپ عام آدمی بھی جو ہمارے چینل کا ویور ہے ہفتے میں 2-3 مرتبہ اگر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دے، ویسے تو اصولی طور پر ڈیلی بیسس پر دیکھیں کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پر نئے نئے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ویوز اور چینل کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ لیکن یہ بہت ہی ہمارے تو بیچارے لوگ ایسے ہیں معصوم، ہم کیا بتاؤں ان کو، اللہ جیسے کہتے ہیں نا اللہ میاں کی، کیا بتاؤں میں ان کو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ یہ بہرحال بھائی سبسکرائب کر لو، اور بہت معصوم ہیں ہمارے لوگ، اور ان سے کہہ دو جوائن ممبرشپ کے لیے سپورٹ کر دیں، بس ان کے بغلے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ بہرحال طلوع فجر کے ساتھ وتر کا وقت دوستوں بھائیوں اور بہنوں ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، رات کی نماز 2 ہے، جب وہ صبح ہونے کا خدشہ محسوس کرے تو 1 رکعت ادا کر لے تو یہ اس کی ادا کردہ نماز کو وتر بنا دے گی۔ اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، صبح ہونے سے قبل وتر ادا کر لیا کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے 754 پر۔ جب فجر کی اذان ہو جائے یا آپ سوتے ہوئے فجر کے بعد آپ اگر اٹھیں تو ایسی صورت میں ایک انسان نے اگر وتر ادا نہ کیا ہو تو انہیں چاشت کے وقت تک مؤخر کر دینا چاہیے، حتیٰ کہ سورج اونچے ہو جائے تو پھر جتنی اس کے لیے میسر ہو وہ نماز پڑھے، 2 یا 4 یا اس سے زیادہ 2 کر کے ادا کرے۔ اگر اس کی عادت 3 وتر ادا کرنے کی تھی، جیسے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 پڑھا کرتے تھے، تو وہ رات وتر ادا نہیں کر سکا تو چاشت کی نماز کے وقت 2 کر کے 4 رکعت پڑھے، اور آخری رکعت میں آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ دعا اور وہ عادتاً 5 رکعت پڑھتا تھا، بعض لوگ 5 رکعت بھی پڑھتے ہیں، اگر آپ کو 5 رکعت نہیں پڑھنی آتی تو میری ویڈیو دیکھ لیجئے 5 رکعت کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ تو 5 رکعت اگر وہ پڑھتے تھے تو رات کی بیماری کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے اگر رہ گئی ہے تو پھر وہ 3 سلام کے ساتھ 2 رکعت کر کے 6 رکعت ادا کرے۔ لیکن دعائے قنوت واجب نہیں ہے، اگر آپ دعائے قنوت نہ بھی پڑھیں تب بھی فبیہا، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر دعائے قنوت پڑھ لیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، جب صبح کو آپ کی فجر کے بعد آپ وتر پڑھا کرتے تھے تو آپ 11 رکعت ادا کرتے، اور جب بیماری یا نیند کی بنا پر مشغول رہتے تو دن کے وقت 12 رکعت ادا کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں امت کے لیے یہی مشروع ہے کہ آپ 2 کر کے دن میں نماز پڑھیں، اور وہ آپ کی وتر بن جائے گی۔ شیخ بن باز سے پوچھا گیا کیا فجر کی اذان کی ابتدا کے وقت وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے یا اذان ختم ہونے کے وقت، اور اگر کوئی شخص سو جائے اور وتر نہ ادا کر سکے تو اس کی قضا کیسے ہوگی؟ شیخ بن باز نے فرمایا، ہر مومن مرد اور عورت کے لیے روزانہ رات کو وتر ادا کرنا مشروع ہے، یہ واجب نہیں ہے، مشروع اور مسنون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کا وقت نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ اس کی دلیل صحیحین میں
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو کر کے ہے، دو دو رکعت ہے، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، جب صبح ہونے کا خدشہ محسوس کرو تو ایک رکعت ادا کر لو، تو اس طرح ادا کردہ نماز وطر ہو جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی آپ نے سماعت فرما لی ہے کہ صبح ہونے سے قبل وطر ادا کر لو۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی نماز کے ساتھ مدد دی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سی نماز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر، نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر کے درمیان۔ اس موضوع کی احادیث بہت زیادہ ہیں جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ طلوع فجر سے وطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اگر نمازی کا طلوع فجر کا علم نہ ہو تو پھر ایسے مؤذن پر اعتماد کرے جو وقت کا خیال رکھتا ہو۔ یہاں آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کی میرے خیال سے وضاحت ہو گئی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 10 رکعت ادا کرتے، ہر 2 رکعت میں سلام پھیرتے اور 1 رکعت کے ساتھ وطر پڑھتے تھے۔ 1 رکعت بھی اللہ کے رسول وطر پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ 1 رکعت اگر آپ کسی وجہ سے نہ پڑھ پائیں، یا 3 رکعت آپ اگر کسی وجہ سے نہ پڑھ پائیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ چاشت کی نماز کے وقت 2 کر کے وہ وطر کی نماز کے بدلے اگر 3 پڑھتے تھے تو آپ 4 پڑھ لیں، 4 بھی 2 سلام، 2 پڑھیں سلام پھیر لیں، پھر 2 پڑھیں پھر سلام پھیریں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ فجر طلوع ہو جائے اور آپ نے وطر نہ کیا ہو تو آپ وطر نہ پڑھیں لیکن دن میں ادا کریں۔ اگر 3 رکعت ادا کرتے تھے تو 4، اور اگر 5 ادا کرتے تھے تو 6، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رات کی نماز رہ جاتی، رات کی نماز کا مطلب فجر سے پہلے کی جو عشاء کے بعد کی جو نماز ہے، ایسا نہیں ہے کہ عشاء کی بات کی جا رہی ہے، رات کی نماز رہ جاتی تو وہ دن میں 12 رکعت ادا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے وارد ہے کہ اذان فجر کے بعد اقامت تک وطر کی ادائیگی میں کوئی حرج نہیں، اس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مسلمان ان امور کو سنجیدگی سے لے، اور نماز اگر آپ وطر کی نماز پڑھتے ہیں 3 رکعت جو ہے نا، وہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں جو ہوتا ہے نا مغرب کی طرح سے پڑھتے ہیں، تو وہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ منع ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ وطر کی نماز مغرب کی طرح سے مشابہت میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن 3 رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کو طریقہ مل جائے گا، میری ویڈیوز ہیں، اور 1 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور 5 رکعت اگر آپ وطر کی نماز سیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ شکریہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔